ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں جمشید پور، اور جمشید پور میں جو ادارہ دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے، وہ ادارہ مرکزی دارالقرات ہے، جو قرأت کے حوالے سے پورے ہندوستان میں اس وقت مشہور و معروف ہے۔ اور آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں نائب پرنسپل یعنی صدر المدرسین حضرت علامہ مفتی امام الدین صاحب قبلہ موجود ہیں، اور شعبہ قرأت کے استاذ حضرت قاری احمد حسین صاحب قبلہ ازہری، جو جامعہ ازہر کے فارغ ہیں۔ یہ دو حضرات ہیں ہمارے ساتھ، ہم آپ کو اندر لے کے چلتے ہیں قاری صاحب قبلہ سے قرأت کے حوالے سے، اور مفتی صاحب قبلہ سے بنیاد، اور پھر اس کے بعد تعلیم و تعلم کے حوالے سے حضرت سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے لے کر آپ کو چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں مرکزی دارالقرات۔ مفتی صاحب قبلہ، سب سے پہلے تو ہم چلتے ہوئے یہ جاننا چاہیں گے کہ مرکزی دارالقرات جمشید پور، یہ کب بنیاد اس کی داغ بیل ڈالی گئی؟ جی، ابتداً مرکزی دارالقرات کی بنیاد 11 شوال المکرم 1425 ہجری مطابق 25 نومبر 2005 عیسوی بروز جمعرات اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جی جو تقریباً 10-12 کمروں پر مشتمل تھا اس وقت ادارہ۔ جی اور پھر دھیرے دھیرے جب اس کی شہرت ہوئی، طلبہ کی تعداد بڑھتی گئی، جی تو طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر ارکان ادارہ نے تقریباً 13 کٹھا زمین پر مشتمل ایک بڑی عمارت کی بنیاد رکھی، جی اور اس کی بنیاد 2008 میں رکھی گئی، جی اور الحمدللہ اس وقت سے تعمیری کام 2008 سے شروع ہو گیا، اور تقریباً 5 سال کی مدت میں 2013 میں 5 منزل کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس طریقے سے یہ ادارہ اپنے تکمیل کو پہنچا۔ حضرت، یہاں سے لے کر وہاں تک کون کون سے کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں کیا کیا یہ کام ہوتا ہے؟ مرکزی دارالقرات کی یہ آفس ہے، جی یہاں سے سارے معاملات ڈیل ہوتے ہیں۔ جی یہ ہمارے مولانا غلام ربانی فیضی صاحب ہیں، جو مدرسے کے سارے ریکارڈ کو کمپیوٹر پہ آن لائن یہ محفوظ رکھتے ہیں۔ باقی جو کارروائیاں ہوتی ہے داخلہ وغیرہ کی اور رسید کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں یہ دیکھتے ہیں۔ یہ داخلہ فارم ہے، یہ ہے داخلہ فارم۔ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ داخلہ فارم ہے، اور ساری ڈیٹیلز اس میں بچے کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کو کمپیوٹر پہ اپڈیٹ کیا جاتا ہاں، ہے۔ اس کو کمپیوٹر پہ ساری تفصیلات اپڈیٹ کی جاتی جی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اب دوسرے کمروں کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، مفتی صاحب قبلہ ہم کو بتاتے ہوئے چلیں گے۔ مرکزی دارالقرات میں یہاں کے مقامی طلبہ کے لیے، بچوں کے لیے ناظرہ کا بھی انتظام ہے، ناظرہ کی تعلیم کا، اور الحمدللہ ایک مضبوط نصاب کی بنیاد پر ہے۔ جی یہ جتنے بچے ہیں یہ سب لوکل ہیں، مقامی ہیں۔ یہ جی، یہ مقامی بچے ہیں، یہ آتے ہیں اور پھر پڑھ کر چلے جاتے ہیں، جی اور ان کی تعداد بھی تقریباً 200 سے 250 ہے۔ یہ مقامی بچے یہ مقامی بچے ہیں جو ابھی آئے، دوپہر جب چھٹی ہوگی چلے جائیں گے، اس کے بعد شام میں پھر کچھ دوسرے مقامی بچے آتے ہیں جو 9 بجے رات تک یہاں ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جی۔ اس طریقے سے یہ تقریباً بچے جو ہے ابھی فی الوقت ان کو دیکھا جا رہا ہے شروعاتی مرحلے میں ہے، پھر بھی ان کو صافہ وغیرہ بدوایا گیا ہے، یعنی شروع سے تربیت ان کی جا رہی یہ یہاں کا ڈریس ہے، یونیفارم ہے، سفید کرتا پاجامہ، کالی صدری، کالی پگڑی۔ ہے۔ جی الحمدللہ اس کی پابندی تقریباً کرائی جاتی ہے۔ ابھی گرمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ بچوں کے سر پہ اس کی پابندی نہ ہو۔ یہ نیچے کے کمرے سب ناظرہ کی تعلیم کے لیے ہیں، اور اوپر جگہ کی کمی کی وجہ سے ایک درسگاہ حفظ کی بھی یہاں رکھی گئی ہے نیچے۔ جی یہ حفظ کی درسگاہ ہے، جی حفظ اور ناظرہ دونوں مشترک ہے۔ اس میں ایک استاذ حفظ کے بیٹھتے ہیں جو ابھی نہیں ہے، بیٹھیے بیٹھ جائیے، اور کچھ جی ناظرہ کے بھی بچے ہیں جو مقامی ہیں۔ یہاں 2 درسگاہیں لگی ہوئی ہیں۔ جی، یہاں 2 درسگاہیں لگی، اس میں بھی 2 درسگاہیں ہیں۔ یہ بھی مقامی بچوں کی ناظرہ کی تعلیم کے لیے ہے۔ جی یہ قاری سید انیس صاحب ہیں جو ناظرہ پڑھاتے ہیں، اور ابتداً حفظ بھی کرواتے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ۔ قاری کمال الدین مصباحی ہے جو شعبہ ناظرہ کے اور شعبہ حفظ کے مدرس ہیں۔ جی
تو ماشاءاللہ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقامی لوگوں کے لیے الگ ہے اور جو باہری طلباء ہیں ان کے لیے الگ انتظام کیا گیا ہے، اور یہاں ٹائم ٹو ٹائم یعنی صبح میں الگ شفٹ ہے، شام میں الگ شفٹ ہے، الگ الگ جو ہے ٹائمنگ میں پڑھائی ہوتی ہے۔ ابھی ہم آپ کو مطبخ دکھاتے ہیں، باورچی خانہ ویسے ہم نے کسی ادارے کا نہیں دکھایا ہے، لیکن یہاں دیکھ کر مجھے لگا کہ دکھانا چاہیے۔ حضرت ہفتے میں پورا شیڈول بتائیے کہ کھانے کا کیا رہتا ہے؟ ہفتے میں ایک دن مچھلی ہے جی جو سارے طلبہ کے لیے ہے جی اور اساتذہ کے لیے بھی ہے۔ ایک دن گوشت ہے، باقی دنوں میں سبزی وغیرہ اور روٹی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جی یہ کچن ہے۔ وعلیکم ابھی ناشتے کی تیاری چل رہی ہے؟ جی، ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ مطبخ ہے یعنی باورچی خانہ، جہاں پر بچوں کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے اور یہیں پر کھانا بنایا جا رہا ہے، اور کھانا بنانے والوں کی بھی تعداد تقریباً 5 سے 6 ہے یا 7-8 ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی۔ یہاں پر کل طلبہ باہری کتنے ہیں؟ اس وقت 370 کی تعداد ہے باہر کے طلبہ کی، جی باقی مقامی طلبہ وہ الگ ہیں۔ جی ابھی جو ابھی نیچے سے لے کے اوپر تک ہم آئے ہیں، جی جی تو اس میں صرف درسگاہیں لگتی ہیں، بچے کہاں رہتے ہیں؟ اوپر والے فلور پر؟ جی جی، اوپر والے تیسرے اور یعنی چوتھے بچوں کے فلور۔ رہنے کا انتظام الگ ہے، پڑھنے والا کا انتظام جی الگ جی، ہے۔ کھول لیجیے۔ یہاں سے مسجد کے سین؟ یہ یہاں پہ حفظ کی درسگاہیں لگتی ہیں۔ یہ اساتذہ کرام جو درجہ حفظ کی تین 6 درسگاہیں لگتی ہیں، جی باقی حفظ کی کچھ درسگاہیں اوپر بھی ہیں اور کچھ نیچے بھی، تقریباً 10 یا 11 درسگاہیں ہیں حفظ کی۔ یعنی 6 درسگاہیں تو اس میں مجھے ہاں، نظر 6 درسگاہیں اس میں، جی 2 اوپر ہے اور 2 نیچے۔ کل ملا کر کتنی 10 درسگاہیں؟ درسگاہیں حفظ کی۔ یہاں شعبہ قرات کی درسگاہ لگتی ہے۔ جی یہ حضرت قاری صابر حسین رضوی اشرفی ہے، ماشاءاللہ۔ جو شعبہ قرات کے ایک کہنہ مشق اور تجربہ کار قاری ہے۔ ابھی ابھی اس وقت ان کی گھنٹی خالی ہے، جی اس لیے طلبہ نہیں ہے۔ ابھی فجر کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ یہ گھنٹی بک تھی، لیکن ابھی فی الوقت خالی چل رہی ہے۔ اوپر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں، یہ تو درسگاہیں ہیں جہاں پر بچے پڑھتے ہیں، اور ابھی ہم جس طرح اوپر بڑھتے جائیں گے اسی طرح وہ بچوں کے آرام گاہ وغیرہ تک پہنچتے جائیں گے۔ تو 3 منزلہ جو ہے وہ درسگاہ کے لیے ہے، باقی 2 منزلہ 2 منزل درسگاہ کے نیچے جی گراؤنڈ فلور اور فرسٹ اور سیکنڈ، جی یعنی تقریباً 3 منزل ہو جائے گی۔ یہ درسگاہوں کے لیے خاص ہیں، جی باقی 2 منزل یہ بچوں کے رہنے کے لیے ہے۔ یہاں پر درس نظامی کے بچے بیٹھے ہاں، یہ سب درس نظامی کے طلبہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حضرت مولانا مفتی محتشم امجدی صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں، درس نظامی کے باوقار مدرس ہیں۔ تو درس نظامی کہاں تک آئیے، پڑھائی ہو رہی ہے سر؟ درس نظامی کی تعلیم درجہ ادادیہ سے رابعہ تک کی ہے۔ جی یہ حضرت مولانا تنویر مصباحی صاحب ہیں، ماشاءاللہ۔ یہاں رابعہ تک کی تعلیم ہے۔ رابعہ کے بعد بچے جامعہ اشرفیہ مبارک پور چلے جاتے ہیں اور دونوں امتحانات وہیں ہوتے ہیں ان کے۔ جی یہ حضرت مولانا ریاض الدین مصباحی ہیں، جو انگریزی کی کلاسیں لیتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ یہاں درس نظامی کے طلبہ کو انگریزی پڑھاتے ہیں۔ اور یہ درس نظامی ہی کے لیے صرف، یا پھر جو قرأت میں بچے ہیں حفظ میں ہیں ان کے لیے بھی انگلش وغیرہ کا انتظام؟ ان کے لیے ابتدائی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے لیے الگ ماسٹر صاحب ہیں، جی وہ کلاس لیتے ہیں حفظ اور ناظرہ کے بچوں کے لیے۔ یعنی جو نیچے 2 درسگاہیں، جو 2 بلڈنگ میں درسگاہیں لگی ہیں وہ حفظ کی ہے، اور اوپر جو ہے درس نظامی کی درس ہے، نظامی، اور ہم 2 دیکھ رہے ہیں کہ درسگاہیں 2 یہاں پہ درسگاہیں یہاں حفظ پہ کی۔ بھی ہیں۔ جی، اس میں 2 درسگاہیں حفظ کی ہے۔ بیٹھیے بیٹھیے۔ تو ماشاءاللہ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے جو ہے ہم نے مسجد کے صحن میں دکھایا کہ 6 درسگاہیں لگی ہوئی ہیں، اوپر اس کے سیدھا 2 درسگاہیں لگی ہوئی ہیں، اور بھی 2 ہیں،
یعنی کل ملا کر حفظ کی جو ہے وہ 10 گاہیں لگی دس ہوئی ہیں، گاہیں۔ اور باقی جو ہے یہ سیکنڈ فلور پر جو ہے یہاں بچے درس نظامی کے بھی بچے ہیں، حفظ کے بھی بچے ہیں، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اساتذہ بخوبی اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھی درس نظامی کی درسگاہ ہے۔ ہاں ماشاء اللہ۔ یہ مولانا احسان الرحمان مصباحی صاحب ہیں جو کلاس لے رہے ہیں بچوں جی کی۔ یہ درسگاہ کی گھنٹی خالی چل رہی ہے جو آپ یہ میری درسگاہ ہے، جی میں تو آپ کے ساتھ ہوں، جی اس لیے ہمارے بچے منتظر ہیں۔ جی، یہاں کے بچوں کا ایک ہی لباس ہے، صافہ کے ساتھ ہیں، اگر گرمی نہ ہو تو سارے لوگ اپنے لباس کے ساتھ یہاں پر السلام علیکم ملتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ۔ یہ حضرت مولانا قطب الدین مصباحی ہیں جی جو ماشاء اللہ نیپال سے تعلق رکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ یہاں کے مدرس ہیں۔ ہم یہاں کے مدرسین کی تعداد بھی جاننا چاہیں گے کہ کتنے مدرسین ہیں یہاں؟ نان ٹیچنگ اسٹاف وغیرہ کی تعداد ملا کر تقریباً 35 پہنچ جاتی ہے، 35 35 سے 40۔ مولانا مناظر حسین مصباحی صاحب ہیں، یہ ان کی درسگاہ ہے۔ جی، تو یہ درس نظامی کے کلاس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ادھر طہارت خانہ ہے، جی یہ بچوں کے فلٹر پانی کے لیے مشین لگائے گئی ایکوا گارڈ کی، یہاں سے ہاں فلٹر روم، جی جی یعنی بچوں کے لیے ہے انتظام سب کے لیے۔ جی، سب اے ٹو زیڈ۔ یہ طہارت یہ خانہ طہارت ہے، یعنی خانہ ہر ہے، بلڈنگ پہ الگ الگ ہر بلڈنگ پہ اسی طریقے سے الگ الگ طہارت خانہ بنا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ جو ہے قاری احمد حسین صاحب قبلہ ازہری موجود ہیں، اور مرکزی دارالقراءت میں اس وقت میں موجود ہوں، جمشید پور، جھارکھنڈ میں۔ جی ہاں، تو قاری صاحب قبلہ، تو سب سے پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے ان طلبہ کو ابھی آپ کیا تعلیم دے رہے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں مرکزی دارالقراءت میں شعبہ تجوید القراءت میں ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 مدرسین ہیں جو صرف اور صرف قراءت خصوصی اور قراءت عمومی اور حفظ کے بھی کچھ گھنٹیاں ہوتی ہیں، اور ہم بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم یعنی علم تجوید و قراءت کے حوالے سے دیتے ہیں۔ اور ابھی جن بچوں کو آپ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں یہ قراءت خصوصی کے بچے ہیں، اور ان کی ابھی جو میرے پاس گھنٹی ہے وہ علم المقامات کی گھنٹی ہے، یعنی لہجات قرآنیہ کی۔ تو ابھی یہ بچے ہمارے پاس تلاوت قرآن سیکھ رہے ہیں، اور تلاوت قرآن سکھانے کا جو ہمارا انداز ہے وہ عرب کا انداز ہے، یعنی ہمیں جس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو چونکہ اس کے حوالے سے تو مکمل ایک پراپر ویڈیو آپ کے چینل پر آپ اپلوڈ بھی کریں گے اس حوالے سے، جس میں تمام تفصیلات ہوں گے۔ بس ابھی میں مختصراً آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ بچے ہمارے جو قرآن پاک کی تلاوت سیکھ رہے ہیں یہ الگ الگ لہجات میں سیکھ رہے ہیں، اور ان بچوں کی جو تلاوت ہو رہی ہے ابھی مجود انداز میں ہو رہی ہے، یعنی ترتیل انداز، جس کو ترتیل بولا جاتا ہے۔ تو یہ بچے 8 لہجات سیکھیں گے 2 سال کے اندر، کہ 2 قرآن سال کا پاک کورس کے ہے۔ جی 2 سال کا کورس ہے، جس میں اور ایک خصوصیت اور میں بتا دوں، مرکزی دارالقراءت میں جو خصوصی قراءت کی پڑھائی ہے اس میں صرف اور صرف قراءت کی کتابیں نہیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں درس نظامی بھی شامل ہے، یعنی 2 سال کے اندر یہ ہمارے بچے قراءت خصوصی یعنی یہ کورس بھی کر لیں گے، اور ساتھ میں ان کا اعدادیہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ یعنی فرسٹ ایئر میں نصف یعنی اعدادیہ کی کچھ کتابیں فرسٹ ایئر میں، اور سیکنڈ ایئر میں اعدادیہ کی کچھ کتابیں، یعنی مکمل اعدادیہ وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں ان 2 سال کے اندر۔ تو قاری بھی ہو جاتے ہیں، خصوصی طور پر وہ قراءت کی کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور ترتیل اور تدویر اور حدر انداز میں قرآن پاک کو پڑھنا بھی جان جاتے ہیں، اور ساتھ میں وہ اعدادیہ جماعت بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کسی بچے سے علم المقامات جو ابھی آپ پڑھا رہے تھے، کسی بچے سے ہم سننا چاہیں گے۔ بالکل بالکل سن سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے ہمارے بچوں میں سے ایک بچہ تلاوت کرا رہا تھا، ابھی چونکہ یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ قراءت خصوصی سال اول کے بچے ہیں، تو ششماہی سال اول میں 2 مقامات داخل ہوتے ہیں، ششماہی ثانی میں 2 مقامات یعنی 2 لہجات داخل ہوتے ہیں، اور آنے والے سال میں 4 لہجات داخل ہوتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے بچے مقام بیات اور مقام رست پڑھ رہے ہیں، تو ایک بچہ عبداللہ آپ مقام بیات اور مقام رست میں ذرا پڑھ کر کے دکھائیں، آئیں ادھر آئیں آپ۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے عبداللہ، جو ابھی حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ سال اول کے بچے ہیں، علم المقامات میں قرأت کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ये कौन सा मकाम था बाबू? ये अभी जो आप पढ़े ये कौन सा मकाम था, कौन सा लहजा था? बयाती शूरी. ये अभी जो फिलहाल पढ़े हैं बयाती शूरी, और इससे पहले जो आपकी तिलावत की स्टार्टिंग हुई है वो बयाती असली से. मकाम बयात असल से। अब इसके बाद आप किस लहजे में मुंतकिल होंगे? मकाम रस्म. मकाम रस्त में मुंतकिल होंगे। तो मैं बताना भी चाहूँगा जो हमारे नादरीन देख रहे हैं, तिलावत में जब कारी तिलावत करता है तो मुजव्वद अंदाज में जब उसकी तिलावत होती है तो मकाम बयात यानी जो लहजा बयात होता है उससे हर कारी की तिलावत इसी लहजे से शुरू होती है। कोई भी कारी तिलावत करेगा इसी लहजे से वो अपनी स्टार्टिंग करेगा। और अरब का तरीक़ा है कि जब बयात से अपनी तिलावत की स्टार्ट करेगा तो वो मुंतकिल होगा तो रस्त में मुंतकिल होगा। यह अहले अरब का तरीक़ा है। तो इस वजह से अब ये बच्चा मकाम रस यानी लहजा रस की तरफ मुंतकिल होगा और उस लहजे को ये पढ़ेगा। जी पढ़ यानी करके बताएं। तीसरे लहजे में दाखिल जी होगा। अभी मकाम बयात असल पढ़े थे, उसकी फुरुआत भी हैं, उसमें से एक फरा इन्होंने मकाम बयात शूरी पढ़ा। शूरी किसको कहते हैं? बयाती शूरी. हाँ, इसमें दो लहजात होते हैं, दो लहजात का मजमुआ होता है। कौन कौन सा? हिजाज प्लस बयात. जी हिजाज प्लस बयात. हिजाज प्लस बयात यानी मकाम हिजाज स्टार्टिंग और एंडिंग उसकी हिजाज पर, ठीक है, बयात पर। अब जरा आप मकाम रस पढ़ करके बताएं। فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. तो अभी आप जो फ़इदा फ़रग़्त फ़ंसब आपने पढ़ा, ये आप किस मकाम में पढ़े? बयात. बयात में। क्यों? क्योंकि हमारे तिलावत की शुरुआत बयात से होती है, ख़त्म भी बयात पर। जी तो आपने देखा बयात के बाद ये रस्त में मुंतकिल हुए, और रस्त में उसमें चूंकि आवाज़ के लेवल्स होते हैं तो आप देखे होंगे उसमें उन्होंने पहले आवाज़ असल आवाज़ में पढ़े, फिर जब वो आलम नशरा से उठाएं तो इनकी आवाज़ बुलंद रही, तो यानी वो इन्होंने जवाब पढ़ा। जी। तो नाजरीन इस वक्त हम लोग जो है मरकज़ी दारुल क़रात में हैं और आ गए हैं अजीज़ी लाइब्रेरी में। हज़रत क़ारी अहमद हुसैन साहब क़िबला अज़हरी हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमको बताएंगे लाइब्रेरी में कौन कौन सी किताबें मौजूद हैं
اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت انتظام یہاں پر ہے کہ بیٹھ کر طلبہ آپس میں آمنے سامنے جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں. جی حضرت تھوڑا سا کتابوں کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے. جی رہبر بھائی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری کتابیں ہیں اور الماریاں لگی ہوئی ہیں جس میں الگ الگ کتاب رکھے ہوئے ہیں. تو آپ سب سے پہلے تو ادھر دیکھیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رہبر بھائی، یہ جو جگہ ہے یہاں پر بیٹھتے ہیں مولانا امین مصباحی صاحب جو اس لائبریری کو دیکھتے ہیں اور کتابیں کون کون سی کتابیں کہاں ہیں، اپنی جگہ پر ہیں نہیں ہیں. بچے آتے ہیں، بچوں کی نگرانی کرنا، دیکھنا کون کیا کر رہا ہے، کون سی کتابیں نکال رہا ہے وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بہت ساری کتابیں لگی ہوئی ہیں. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس الماری میں آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ اور تصوف، اس کی کتابیں اس میں لگی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ادھر دیکھ سکتے ہیں اس میں تجوید و قرات کی کتابیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ایسے ہی سیم آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں اس میں ترجمہ قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، اس کی کتابیں ہیں اور سیم کتابیں اس میں بھی رکھی ہوئی ہیں. ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث، اصول حدیث، اس کی کتابیں ہیں. اس میں بھی حدیث اصول حدیث، حدیث اصول یعنی حدیث کی درسی کتابیں ہیں. زیادہ ہیں. جی پھر اس کے بعد فقہ فتاوی، اصول فقہ، اس کی کتابیں ہیں. آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں عربی ادب کی کتابیں اس میں لگی ہوئی ہیں. مطلب جو بھی کتابیں نحو، صرف اور بلاغت کی کتابیں، جو بھی کتابیں جس میں لگی ہوئی ہیں باقاعدہ اس کا اسٹیکر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر لگا ہوا ہے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس بہت ساری اردو کتب بھی ہیں اور عربی کتب بھی یہاں پر ہیں. ابھی تک آپ درسگاہ روم دیکھ رہے تھے، اب جو ہے آرام گاہ روم دیکھیں گے. جی بالکل. تو جیسا کہ آپ رہبر بھائی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہاں پر بچے ہمارے یعنی 3rd فلور اور 4th فلور یہ جو ہمارے ہیں اس میں صرف اور صرف بچے رہتے ہیں. جیسا کہ آپ یہ سب روم دیکھ رہے ہیں اس سب میں بچے رہتے ہیں. تو میں ایک دو روم آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہمارے بچے کس طریقے سے یہاں پر رہتے ہیں. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روم ہے، اس میں ہمارے بچے رہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بچے بستر وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر سامان وغیرہ کس طرح بچے رکھتے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ جیسا کہ روم دیکھ سکتے ہیں، ایک روم دو روم اور ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک دوسرا ادھر بھی روم دیکھ ہے، سکتے ہیں، یہ دوسرا روم ہے. اس میں بچے ہمارے اس میں بھی بچے قیام کرتے ہیں. جی. تو یہ 4 اور یہ 3rd فلور، یہ 3rd فلور ہے. یہ 3rd فلور جی ہے. اور یعنی ٹوٹل تو اس میں 5 فلور ہے. جی ایک تو گراؤنڈ فلور، لیکن اس کو بھی اگر ہم فرسٹ مانے تو یہ ہمارا 4th فلور ہو جائے گا اور 5th فلور ہمارا اوپر ہو جائے گا. تو جو 5th فلور ہے اوپر وہاں پر بھی بچے ہی رہتے ہیں. یعنی جس طرح سیم یہ بالکل سیم جس طریقے سے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں سیم ایسے ہی اوپر 5th فلور پر بھی اس پر بھی بچے ہی رہتے ہیں. جی. تو ناظرین ہم نے مرکزی دارالقرات کو صحیح سے دکھایا. چل چل کے مفتی صاحب قبلہ جو ہے وہ موجود تھے ہمارے ساتھ. سارے شعبہ جات کو کہاں درسگاہیں لگی ہوئی ہیں، کہاں بچے آرام کرتے ہیں، وہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا ہے. آخر میں مفتی صاحب قبلہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ایڈمیشن کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے یہاں مختلف شعبہ جات ہیں اور سب میں داخلہ کے لیے الگ الگ شرطیں ہیں. سب سے پہلا شعبہ ہمارے یہاں ناظرہ کا ہے جس میں مقامی طلبہ کافی تعداد میں آتے ہیں. ناظرہ کے لیے کوئی خاص شرط نہیں رکھی گئی چونکہ مقامی بچے رہتے ہیں، ان کو قرآن سکھانا اور پڑھانا مقصد ہے، اس لیے جہاں تک گنجائش ہوتی ہے ناظرہ میں بچوں کو رکھ لیا جاتا ہے. اس کے بعد شعبہ حفظ ہے. شعبہ حفظ میں داخلہ کے لیے یہ شرط ہے کہ 5 پارے کا کم سے کم 5 پارے کا وہ حافظ ہے. اس کے بعد ہی یہاں ٹیسٹ میں وہ شریک ہو سکتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی منظم طریقے سے ہوتا ہے، بہت صاف و شفاف طریقے سے. اور ٹیسٹ میں الحمدللہ تقریباً حفظ میں صرف 450 سے 500 طلبہ شریک ہوتے ہیں، جن میں صرف اور صرف 60 سے 65 تک کی گنجائش ہوتی بچوں کو رکھنے کی. انہی 500 طلبہ میں 60-65 بچوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے ٹیسٹ لینے کے بعد. یہ تو حفظ میں داخلے کی شرطیں ہیں. اس کے بعد شعبہ قرات ہے اور شعبہ قرات میں قرات حفص ہے اور قرات سبع عشرہ ہے. قرات حفص کے لیے بنیادی 2 شرطیں ہیں. ایک تو یہ کہ قرآن وہ اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو، ناظرہ بالکل درست ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اردو پڑھنے پر بھی قادر ہو اور اچھی طرح املا وغیرہ کی درستگی کے ساتھ لکھ سکتا ہو. کیونکہ قرات حفص میں قرات کی کتابوں کے ساتھ ساتھ اعدادیہ کی کتابیں بھی 2 سال میں پڑھائی جاتی ہیں. اس کے لیے بھی باضابطہ 2 طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک تو تقریری ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہمارے ادارے کے جو قراء حضرات ہیں وہ قرآن کریم سنتے ہیں، ان کی تجوید وغیرہ کی رعایت دیکھتے ہیں. اور دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے اردو کے تعلق سے کہ اردو لکھنے پڑھنے کے حوالے سے وہ کس طرح ہے. جب ان دونوں میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں تبھی ان کا داخلہ
قراءت حفص میں ہوتا ہے. اور ایک دوسرا شعبہ ہے قراءت کا، قراءت سبع عشرہ، جس میں ابھی ماشاءاللہ جامعہ ازہر سے فارغ ہمارے قاری آل حسن اظہری صاحب اور قاری احمد حسین اظہری صاحب اور قاری صابر حسین رضوی اشرفی صاحب اور بھی قاری اویس اظہری صاحب، یہ حضرات ہیں جو اس شعبے کے بچوں کو دیکھتے ہیں. تو ان میں بھی داخلے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عربی عبارت اچھی طرح پڑھ لیتے ہوں، سمجھ لیتے ہوں، چونکہ سبع عشرہ کی جو اکثر کتابیں ہیں بنیادی کتابیں وہ عربی زبان میں ہیں، تو وہ پڑھ لیتے ہوں، سمجھ لیتے ہوں، اور قرآن وغیرہ کی اچھی تجوید کی رعایت ہو پڑھنے میں، پھر اس میں داخلہ ہوتا ہے. الحمدللہ اس شعبے کے ذریعے کافی قرأت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک شعبہ ہے شعبہ درس نظامی، اس میں داخلے کے لیے باضابطہ تحریری ٹیسٹ ہوتا ہے. تحریری ٹیسٹ میں جو طلبہ جس جماعت میں داخلہ کے خواہش مند ہوتے ہیں اسی اعتبار سے ان کے لیے سوالات بنتے ہیں. اگر کوئی درجہ اعدادیہ میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو اردو سے متعلق بنیادی سوالات دیے جاتے ہیں، املا سے متعلق اور حساب وغیرہ سے متعلق، ایسے ہی کچھ ضروری بنیادی مسائل ان سے متعلق سوالات بنتے ہیں. اور اگر کوئی اولیٰ میں داخلے کا خواہش مند ہوتا ہے تو اعدادیہ کی پڑھی ہوئی کتابوں سے سوالات اس میں دیے جاتے ہیں، کاپیاں چیک کی جاتی ہیں. پھر جو بچے اچھے نمبر حاصل کرتے ہیں اور ان میں بھی جہاں تک گنجائش ہوتی ہے ادارے میں داخلہ لینے کی جتنے بچوں کی، پھر ان بچوں کو داخلہ لیا جاتا ہے. یہ ہمارے یہاں شعبہ جات ہیں اور ان میں داخلے کی بنیادی شرطیں ہیں. یعنی الگ الگ شعبہ جات کے الگ الگ ٹیسٹ ہیں. جی ٹیسٹ بھی الگ الگ ہوتا ہے اور سارا سسٹم بھی الگ الگ ہے. تو ناظرین اکرام، جیسا کہ مرکزی دارالقراءت کو ہم نے چل کر دکھایا کہ یہاں پر کتنے شعبہ جات ہیں، کتنی درسگاہیں ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر کتنے بچے جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں پر ٹیسٹ میں تقریباً اس بار 600 پلس بچے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے 75 بچوں کا داخلہ ہوا. بالخصوص یہاں پر قرأت کے حوالے سے بہت ساری توجہ دی گئی ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ قرأت کا شعبہ جو ہے وہ بہت کمزور ہو رہا تھا ہندوستان میں، جس کی وجہ سے ضرورت بھی تھی کہ ہم سنیوں کے پاس ایک ایسا ادارہ ہو جو قرأت کے حوالے سے جانا پہچانا جائے. جی ہاں، اس خلا کو مرکزی دارالقراءت نے پورا کرنے کی مکمل کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ حضرات جو ہے اگر رابطہ کرنا چاہیں گے تو ہم نمبر ڈال دیں گے، انشاءاللہ آپ جو ہے رابطہ کر کے داخلہ کروا سکتے ہیں.